فیض آباد دھرنے میں فیض حمید کا ہاتھ تھا یا نہیں؟ ہائی پروفائل افراد کا انٹرویو، تہلکہ خیز رپورٹ۔ معلوم ہوا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس پر قائم ہونے والے کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ 3 رکنی کمیشن سے وابستہ ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ کمیشن نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور رپورٹ جمع کرائے جانے کے لیے تیار ہے۔ ذریعے نے کہا ہے کہ رپورٹ حکومت اور دیگر حکام کو کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کمیشن کے 3 ارکان نے رپورٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ رپورٹ کی نقول کابینہ سیکرٹری، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو جمع کرائی جا رہی ہیں۔ کمیشن نے اس وقت کے ڈی جی سی ISI، سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے وزیر برائے داخلہ و دفاع احسن اقبال اور خواجہ آصف اور دیگر متعلق پولیس افسران اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے سول انتظامیہ کے عہدیداروں سمیت کئی ہائی پروفائل افراد کا انٹرویو لیا تھا۔ کمیشن کو جس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کردار کا تعین کرنا تھا۔ کمیشن کی رپورٹ بتائے گی کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا یا نہیں۔ حکومت نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ان لوگوں کی نشاندہی کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا جنہوں نے 6 سال پہلے اسلام آباد کے علاقے فیض آباد میں دھرنے کی منصوبہ بندی، مالی معاونت اور حمایت کی تھی۔ پچھلے سال نومبر میں تشکیل دیے گئے کمیشن کو یہ کام بھی سونپا گیا تھا کہ وہ احتجاج کے منصوبہ سازوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کرے۔ اس کمیشن کا سربراہ سید اختر علی شاہ کو بنایا گیا، جو سابق سرکاری ملازم اور خیبر پختونخوا پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں۔ کمیشن ارکان میں سابق پولیس افسر طاہر عالم خان اور وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری خوشحال خان شامل ہیں۔ کمیشن کو اس کی تشکیل کے 2 مہینے کے اندر انکوائری مکمل کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن اسے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 2 توسیع دی گئیں۔ توسیع کی درخواستیں سپریم کورٹ نے منظور کی تھیں۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کی جانب سے روڈ بلاک کرنے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ بعد ازاں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے دھرنا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیوں، پیمرا اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر اداروں کے کردار پر تنقید کی تھی۔ کیس کے تمام متعلقہ فریقین نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کیں، لیکن 4 سال تک ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی۔ پچھلے سال ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جسٹس عیسیٰ نے نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کی، جس کے بعد تمام درخواست گزاروں نے اپنی درخواستیں واپس لے لیں۔ اس کے بعد بینچ نے کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ اس وقت نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے کے محرکات کی تحقیقات کرے۔ شرائط کار سے کمیشن کو فیض آباد دھرنے اور اس کے بعد کے واقعات کے لیے TLP کی کسی بھی غیر قانونی مالی معاونت کی انکوائری کا مینڈیٹ ملا۔ احتجاج کے دوران یا اس حوالے سے فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرنے کو کہا گیا۔ کمیشن کو یہ بھی مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ قانون اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے براڈ کاسٹرز اور کیبل آپریٹرز کے خلاف پیمرا کی عدم فعالیت کا جائزہ لے۔